ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا. ناصر ادیب صاحب، بلا فلم تو آپ کی ریلیز ہو رہی ہے عید کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ کن کن پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے؟ 3 سیکرٹ مکمل کی ہوئی، ایک گاما دی گریٹ بھی مکمل ہے، ہیر رانجھا مکمل ہے، گت والی سورما مکمل ہے. لیکن وہ ابھی شروع نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں اب یہ فنڈ ملے شاید کوئی شروع ہو. میں جو کام کر رہا ہوں ایک ISPR کی فلم لکھ رہا ہوں میں، دھرندر فلم ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں میں. اچھا، نام ابھی اس کا فائنل نہیں کیا. ایک ہمایوں سعید صاحب کی فلم ہے، میں وہ لکھ رہا ہوں. بھائی یہ 2 آپ فلم نے اس پہ نہیں سوچا جو اتنا بڑا مارکا پاکستان نے مارا 10 گنا بڑی طاقت کو، ناک کو چنے چپائے، انڈین کو ہم نے دھویا اور ان کو پھنٹی لگائی، اس پہ فلم نہیں بننی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نو، جس وقت میں جواب لکھوں گا تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. آ جائیں گی. ہاں جی. اچھا، یہ میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے ایئر لائنس ہیں اس کے اندر انڈین فلمیں ڈب ہو کے مقامی زبان میں، عربی میں، فارسی میں، ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. ہماری فلمیں کیوں نہیں ہوتی وہاں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ ان کے وہ جو کام ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، ان کے سفیر کرتے ہیں ہر ملک کے اندر. ہمارے سفیر جو ہیں وہ جب ان کا کام صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارا منسٹر آئے گا تو اس کو شاپنگ کروانی ہے، اور کوئی کام نہیں کرتا سفیر، نہ ہماری حکومت کو کرتی ہے. یہ صرف 1.5 کروڑ روپیہ دے دینے سے فلم نہیں بنتی سر. آپ دیکھیں گے 20 آدمی کو انہوں نے پیسے دیے نا. اب مجھے دکھائیے کہ کتنی فلمیں شروع ہوتی ہیں. اچھا آمنہ صاحبہ، میں بات تو یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیا کریں، بات کرنا ضروری ہو جاتی ہے بعض اوقات. یہ جو کچھ ٹرمپ نے کیا اور اس کے بعد یہ عید، جو کچھ یہ بچے اس میں مرے، تو آپ کی عید کے دن کیا فیلنگس ہیں؟ آپ نے بڑی ہیپیلی عید منائی، افسردہ رہیں، بچے اس کو ڈسکس کرتے رہے؟ ایک تو گھر میں ہوتا ہے نا کہ ایک ماحول ہوتا ہے عید کا، کیا عید کے دن بھی وہ ڈسکشن رہی جو ٹرمپ نے پوری دنیا میں کیا؟ اللہ جانتا ہے کہ آج کل سوائے اس موضوع کے اور کوئی بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں. یہ عید کی وجہ سے، آج تو عید کا دن ہے نا، آج کے دن میں آج یہ ماحول ہم نے بنا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو خود سے زبردستی تیار کیا ہے کہ ہمیں کچھ اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کے باتیں کرنی چاہیے. ورنہ جب سے غزہ میں جو ظلم ہوا وہ تو دل کو چیر دینے والی چیزیں تھیں، جب بچوں پہ ظلم اور تشدد ہوا. اور اس میں یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ کون اٹھے گا عالم اسلام سے ان کا بدلہ لینے کے لیے. میں کہتی تھی یا اللہ یہ مسلم ممالک آج کے سارے اکٹھے ہو جائے اور یہ جا کے کیوں نہیں اس کو حملہ کرتے. ایک اپنا آواز آئی تھی نا ایک لڑکی کے مدد کے لیے پکارا تھا، محمد بن قاسم کو وہاں سے حجاج بن یوسف نے بھیج دیا تھا سندھ میں. تو مجھے بتائیں کہ آج اتنی پکار، اتنی آہیں، اتنا کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے، میں کہ سمجھتی ہوں کہ ایران سے پھر اٹھی قوم. بڑے ہی تکلیف تھے یار. مجھے یہ سوال کرتے ہوئے بھی عید کے دن اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ہم نے کرنی چاہیے عید کے دن، ہم کیوں نہ کریں. بڑی تکلیف ہوئی. اچھا آمنہ صاحبہ، ایک میں نے پریکٹیکلی آپ کو لائف میں دیکھا ہے، ایز اے MPA دیکھا، پارلیمنٹری سیکرٹری دیکھا، ورکنگ وومن دیکھا، آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا. جب آپ MPA تھیں تو ساتھ آپ اپنا کام کر رہی ہوتی تھیں، تو یہ آپ کو سختی سے کہا گیا ہے؟ ناصر بھائی نے کہا کہ جی اپنا کام کریں، بزی رکھیں اپنے آپ کو، یا آپ کا اپنے دل سے یہ؟ دیکھیں زبردستی تو کوئی بھی کام کسی سے نہیں لیا جا سکتا، تو ناممکن سی بات ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں، انہوں نے تو کبھی نوٹس بھی نہیں کیا. یہ تو ایسے بنداس انسان ہے کہ ان کو تو یہ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ یہ شخص ایک، دیکھیں رائٹر جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے عام انسانوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اس نے دماغی کام کرنا ہے. اگر اس کی زندگی میں ہرڈلز آ جائیں، میں کہوں کہ جی سودا بھی لانا ہے، میں کہوں جی وہ شادی میں بھی جانا ہے، بچوں کو شاپنگ بھی کرانی ہے، میرے ساتھ شادی میں چلو، میرے ساتھ شاپنگ کرا، وہ شخص کام نہیں کر سکتا، پھر کچھ بھی نہیں لکھے گا. انڈیپینڈنٹ یہ گھر کا جو مورچہ تھا پورا میں نے خود سنبھالا. پھر لوگ اکثر مجھ سے یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ جی آپ نے پھر یہ پارلر کیوں بنایا، آپ نے بوتیک کیوں شروع کیا. میں نے کوئی شوقین، میں تو ہاؤس وائف بالکل گھر میں رہنے والی تھی. آپ سیشن اٹینڈ کر کے بھاگتی ہوتی تھیں اور آ کے دلہن کو بھی تیار کر رہی ہیں، اور روزی روٹی وہاں سے چلتی تھی. ہاں میں اس طریقے سے، میں وقت کی بہت پابند ہوں. ایک تو میں ارلی رائزر ہوں، ہمیشہ میں فجر کے وقت اٹھی. آج بھی میرے گھر میں جو صفائیاں ستھرائیاں کام جو ہے نا
وہ صبح ہی صبح اندھیرے منہ ختم ہو جاتے ہیں. 8-9 بجے میرے گھر سے ملازم صفائی ستھرائی کر کے ختم کر کے صبح تہجد کے وقت اٹھتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں فجر کے وقت, اور اس کے بعد چل سو اس کے بعد چل 11 بجے تک میرے گھر کے سارے کام. اب تو خیر میں اکیلی ہوں, کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے برڈن میرے اوپر. جب بچے بھی تھے تب بھی میرے گھر میں 11 بجے کام ختم. میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ جب بچے کامیاب ہوتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں, اور عید کے دن تو ظاہر ہے سارے بچے اب اکٹھے ہوئے تو آپ کو بڑا ہی اچھا لگا ہوگا. اچھا عید کے دن بھی دیکھیے نا, جو کراچی والے بچے ہیں وہ تو چلو آ گئے 2 بچے, باقی 3 جو ملک سے باہر ہیں وہ نہیں آ وہ تو نہیں آ سکتے. ناصر بھائی آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹے کو تو میں جانتا ہوں, ایک باہر ہوتے ہیں, کینیڈا ہوتے ہیں غالباً, ایک ایک کینیڈا ہوتا ہے, کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں. لیکن کامران صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا ایک کامیاب لائف, ایک بڑے گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو کیا فیلنگز آتی ہیں جب لوگوں کو آپ بتاتے ہیں, یا لوگوں کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ بیٹا بڑا بریلینٹ ہے؟ نہیں, میں خود بھی بتاتا ہوں جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہوں, اکثر ولاگ میں بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے جن کے بچے اتنے اچھے ہوں جیسے ہمارے بچے تھے. یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بلیسنگ ہے کہ میں بس جتنا شکر ادا کروں کم. آپ نے یہ جو لائن اختیار کی پوڈ کاسٹ والی, اس میں کیا رسپانس کیا آ رہا ہے اور کیوں آپ نے شروع کی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں اس لیے کبھی نہیں اس کو کام کو کیا کہ اس سے مجھے پیسے ملیں گے, اور نہ وہ اتنے پیسے آتے ہیں. اس میں صرف اگر آپ نے میرے پوڈ کاسٹ سنے ہیں تو میں اس پوڈ کاسٹ میں وہ باتیں کہہ دیتا ہوں جو عام حالات میں فلم میں بھی نہیں کہہ سکتا. دیکھا بڑا بلنٹ بھی ہے, اور کئی لوگوں کو آپ نے رگڑا بھی ہے, رگڑتا بھی ہوں میں, اور سب کچھ کرتا ہوں. لیکن میرے ولاگ کو یہ نا لوگ سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا شتر بے مہار ہو جاتے ہیں, اور ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو نہیں بھی کرنی چاہیے. تو ان کو پھر منٹو کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا جو معاشرے نے دیتا ہے میں واپس لوٹا رہے ہیں. اچھا, جو سوسائٹی, انہوں نے کہا میں اپنے کو کچھ نہیں کر رہا. تو ناصر بھائی بھی وہ سچائی واپس لوٹا رہے ہیں. وہ پھر ان کو میں بھی منع کرتی ہوں کہ اس طرح سے نہ کریں. بچے بھی فون کر دیتے ہیں کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا خیال کریں. لیکن پھر ان کو ہم بہت زیادہ اس لیے بھی نہیں کہتے کہ دیکھیں انسان کو جب تک انسان زندہ ہے نا, اس کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, اور کبھی بھی بچوں کو یا کسی کو بھی ماں باپ کو کام کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. باپ ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, جو بھی جتنے بھی سیانے ہو جائیں. ہمارے ایک ٹرینڈ ہے, لیکن ناصر ادیب نہیں بن سکتے. ناصر ادیب ایک ہی ہے. اس کے میں جو بات بتانا چاہ رہی ہوں نا, دیکھیں ہمارے ایک ٹرینڈ ہے. لوگ کہتے ہیں لو جی ہوں تو تھوڑی عمر نہیں کم کرن دی تے آرام نہ لو جی تسی آرام نہ بیٹھ جاؤ. بھائی یہ سب سے غلط بات ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ جی آپ بیٹھ جائیں. بھئی آپ 100 سال کے بھی ہوں اور آپ چلتے پھرتے رہیں, اس سے بڑی کوئی بلیسنگ ہو. اور اللہ سے دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میاں چلتے پھرتے صحت تندرستی کے ساتھ لے جائے. کبھی کسی کو نہیں ہے. ناصر بھائی تو اس کا رسپانس کیا ہے, لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ لوگوں کی اگر میں آپ کو باتیں بتاؤں, آپ یقین کریں کہ میرے دل کر میں سارے کام چھوڑ دوں, یہی کرتا رہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ میری اس کی وجہ سچائی, آپ کی سچائی کے علاوہ میں کچھ اس میں ایسی باتیں کہتا ہوں جیسے ممبر پہ مولوی کرتا ہے, لیکن میں ان کو اس طریقے سے کرتا ہوں کہ وہ واز نہیں لگتا, لیکن اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جن کے مجھے میسج آتے ہیں, آپ کا میں نے وہ ولاگ سنا, میں نے یہ کام شروع کر دیا, میں نے وہ چھوڑ دیا, میں نے یہ کر دیا. وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ایک فلم میں بندی مثلا یہ فلمیں ہیں, ان کے سے اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں میں کہ میری فلمیں دیکھنے کے بعد اگر کسی آدمی نے کوئی برائی اختیار کی تو حشر کے روز میں نے کہا یا اللہ ایسے آدمی بھی تو کر دینا جو ایک آدمی زیادہ ہو, جو یہ کہ ہم نے اچھائی بھی سیکھی ہے, فلم سے بھی سیکھی ہے. ولاگ میں بڑا کمال ہے جی. اگر آپ اپنے علم کو, اپنی تحریر کو اس پیریڈ کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کیسے رائٹر ہیں؟ رائٹر کیسے ہیں؟ بہت اچھا رائٹر ہے, کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ آپ کس رائٹر کو سمجھتے ہیں کون بہت اچھا رائٹر ہے پاکستان؟ دیکھیں جی, یہ اچھا اور برے کا جو فیصلہ یہ تو عوام کرتی ہے. میں اس بارے میں ایک میرا جملہ ہے, بڑا مشہور ہوا ہے کہ کوئی انسان کسی سے بہتر یا چھوٹا نہیں ہوتا, ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. مختلف ہوتا ہے, کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. بڑا چھوٹا نہیں ہوتا.
اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ ہے، اس میں مختلف درخت پھل کے لگے ہوئے ہیں، امرود بھی ہے، آم بھی ہے، کیلا بھی ہے. اب کسی کو آم پسند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امرود بیکار ہے. امرود کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اس کا پسند ہے، جامن کا اپنا ہے. اسی طرح خلیل الرحمن قمر ڈرامے کا رائٹر، بہت اچھا رائٹر ہے اور کامیاب رائٹر ہے. اس کے علاوہ پرویز کلیم ہے، وہ بھی بہت اچھا رائٹر ہے. تو اس وقت تو بس یہ دو ہی رائٹر رہے. رحمان قمر کے اندر تھوڑی تلخی، غصہ، وہ کیا ہے؟ وہ اس کو سمجھا کبھی آپ نے، وہ کیا وجہ؟ نہیں، یہ اس کا پرسنل، میں نے اس کے بارے میں کبھی اس کو نہیں کہا. میں نے اس کو ایک ہی بات پر اعتراض کیا، وہ میں آن ایئر بھی کر رہا ہوں، اس کو سامنے بھی کیا ہے کہ جس وقت وہ اسٹیج پر آتا ہے تو ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا مجھے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم سگریٹ پیتے ہو بالکل پیو، لیکن جس وقت اسٹیج پہ آ کر تقریر کرتے ہو سب کے سامنے یا کسی کے انٹرویو دے رہے ہو تو تم سگریٹ لگا لے، تو یہ مجھے بات بہت بری لگتی ہے. باقی سب ٹھیک ہے. بہرحال خلیل الرحمان قمر بھی اس صحت کا ایک بڑا آدمی ہے اور ایز اے انسان بہت گریٹ آدمی. آمنہ صاحبہ، کبھی آپ نے خواہش ظاہر کی، 400، 450، 500 فلم بنا دی بھائی نے، کہ آپ بھی ماشاءاللہ جوانی میں، ابھی اتنی ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو جوانی میں تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ ہوگی. تو کبھی آپ کے دل میں، دماغ میں آیا کہ آپ کو بھی کسی فلم میں کوئی کام کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی نہیں پتا چلا کہ میں گڈ لکنگ ہوں. اچھا، پتہ ہی نہیں چلا؟ نا، آج تک نہیں پتا چلا. ایسا ناصر بھائی نے بزی رکھا ہے کھانے پکانے میں اور کاموں میں، انہوں نے سارا کچھ مجھ پہ ڈال کے، نہیں جی، سارا کچھ مجھ پہ ڈال کے خود آزاد ہر چیز سے. اچھا، اب یہ انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ اتنی خوبصورت. ناصر بھائی نے بھی نہیں بتایا کبھی؟ نہیں، اگر کبھی کہا بھی ہوگا انہوں نے تو میں نے ایسے اخلاقاً کہہ دیا. کسی نے اخلاقاً لوگ کہہ نہیں دیتے کہ بھئی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو میں تو ذہن میں ہمیشہ یہی رہا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ میں شوبز کے بڑی سخت خلاف رہی ہوں، بلکہ ہوں. اچھا. مجھے یہ شوبز جو ہے نا، یہ پسند ہی نہیں ہے. اوکے. وجہ ڈبل اسٹینڈرڈز. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ شوبز کے ایکٹروں کو، لوگوں کو ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنانا چاہتے ہیں، لوگ ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اچھی رائے نہیں رکھتے. لیکن یہ بڑا رشتہ مانگنے جائیں، بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھیں. لوگ کرائے پہ گھر نہیں دیتے تھے، رشتہ نہیں دیتے تھے کہ جی شوبز کے لوگ ہیں. پھر کچھ چیزیں ایسی تھی، چونکہ میری والدہ جو تھی مذہبی خاندان سے تھی، مجھے ایسا لگا کہ یہ شریعت کے منافی کام ہے. اوکے. تو آپ کی فیملی میں سے اور بھی کسی نے کبھی کوئی انٹرسٹ ہوا؟ میں نے اپنے بچوں کو دور رکھا. اچھا. میں نے اپنے 5 بچوں کو، میں حتیٰ کہ میں اپنے بیٹوں کو نا اسٹوڈیو کے آگے سے نہیں گزرنے دیتی تھی. میں نے ان کو پڑھائی میں ڈالے رکھا. اور مجھے سید نور صاحب نے بھی کہا، اپنا سودی بٹ صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ بڑا پا مینو دے دیو، فلم دا تے ہیرو ہے. میں نے کہا نو وے، یہ پڑھیں گے صرف. کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 5 ہیں. چھوٹی بیٹی جو ہے نا، وہ حادثاتی طور پہ چلی گئی، وہ خود سے گئی. ماشاءاللہ اس وقت بہت بڑی آرٹسٹ ہے، بڑا نام اس نے بنا لیا چھوٹی سی عمر میں، اور وہ ARY کے اور جیو کے بڑے بڑے ڈرامے اس نے کیے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، وہ بھی اس کو ڈیورس ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بڑے اس میں ٹراما میں تھی، تکلیف میں تھی. اس نے کہا، مخالفت کی، پہلے تو بھائی نے بھی کی، میں بھی خلاف تھی، یہ بھی. لیکن ان کو وہ ARY کے جو سلمان اقبال صاحب تھے، انہوں نے لیڈنگ رول دے دیا تھا. اچھا. وہ پھر اس چیز کے اوپر بڑا سب کو کنونس کرتی رہی، روتی رہی کہ مجھے لیڈنگ رول مل رہا ہے اور آپ لوگ رو رہے ہیں، بس مجھے ایک ڈرامہ کرنے دیں. بس وہ ایک کی اجازت اسے ملی اور وہ کرتے کرتے وہ ماشاءاللہ وہ اس میں وہ بچے 5 بچے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے ذرا سنیں. سب سے بڑا بیٹا تو میرا بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. اس نے ماشاءاللہ سے CA کیا، ACCA کیا، کامران ناصر. اور پھر اس کے بعد اس نے ماشاءاللہ بڑا مطلب ہی واز دا ینگسٹ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ایٹ دا ایج آف 36. وہ JS گروپ کا وہ چیف ایگزیکٹو تھا. اور ماشاءاللہ سے اب وہ JS کا وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس کا چیئرمین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی ہے، گروپ آف فارما کمپنیز AGP، اس کا بھی وہ چیف ایگزیکٹو ہے.
اور شیئر ہولڈر بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا بیٹا باہر دوسرا بیٹا یہاں پہ اس نے ڈبل MBA کیا تھا, وہ یہاں پہ نیشنل بینک میں آفیسر تھا. تو وہ امریکہ میں ہم گئے چھوٹے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے, تو اس میں وہ پھر گیا تو وہاں پہ اس نے ایسے ہی سب کے کہنے سے اپلائی کر دیا, تو اس کو وہاں سے پھر اتنی اچھی جاب آفر آ گئی ماشاءاللہ سے. اور وہ کینیڈا میں سیٹ ہے ماشاءاللہ؟ نہیں, وہ امریکہ میں سیٹ ہے, میامی میں. وہ لا انفورسمنٹ میں ہے, اس کی گورنمنٹ جاب ہے, اور وہ فائنانس سیکٹر میں اس کو وہ ہے. اور اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ تھانے ہیں یعنی پولیس اسٹیشنز ہیں, اس کے فائنانس کو دیکھتا ہے. اس کی اپروول کے بغیر کوئی فائنینسنگ ہو ہی نہیں سکتی پورے میامی میں. زبردست. وہ ماشاءاللہ بڑی ٹاپ ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر. زبردست. جو چھوٹا ہے سب سے, وہ A لیولز میں اس نے اسٹریٹ A's لیے تھے. وہ پھر ٹورنٹو یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا تھا. وہ ایٹ دا ایج آف 18 وہ چلا گیا تھا اپنا کون سے سن میں گیا تھا, 2000 میں, سن 2000 میں وہ چلا گیا تھا کینیڈا پڑھنے کے لیے. پھر وہیں پہ اس نے اپنے MBA کیا, اور MBA کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے باقی ساری چیزیں آپ کو یاد ہے, لیکن سن تو میرے بھائی نے بھی یاد رکھا ہوا ہے کہ کون سے سن میں گئے. کہاں باہر بیٹا کس سن میں گیا تھا, وہ تو ناصر بھائی کو بھی یاد ہے. ہاں, تو میں نے کہا کچھ تو یاد رکھا ہوا ہے نا انہوں نے. ہاں انہوں نے یہی, باقی ڈیوٹی تو آپ نے دی ہے نا. ہاں باقی تو اس پہ کو بھی کریڈٹ دیا ہے ناصر بھائی نے کہ بیگم آپ نے کمال کر دیا, بچوں پہ بڑی ڈیوٹی تھی, بڑی جان ماری. نہیں, سارا کریڈٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ. ایک ہی تو بات ہے, بس ایک ہی تو صحیح معنوں میں سچ. یہی کریڈٹ سب سے بڑا ہے, یہ چھوٹا کریڈٹ ہے. ناصر بھائی آپ کوئی پیغام دینا ایک ہی خوبی ہے کہ مجھے کریڈٹ سارے دے دیتے, ادروائز جتنے بنداس اور لاپرواہ ہیں نا, اللہ ہی حافظ ہے. اس کریڈٹ کا اس کی کوئی پرائس ہی نہیں ہے, کوئی کم قیمت ہے. انہوں نے آن ریکارڈ لائیو شو کے اندر عید کے دن کہا ہے کہ میں جو کچھ ہوں تو کچھ کہا ہی نہیں بیگم کی وجہ سے. بہت زیادہ. اچھا ناصر بھائی کو پیغام گورنمنٹ کو دینا چاہیں کہ وہ آپ جیسے جو کریٹو لوگ ہیں ان کی سرپرستی کے لیے, فلم انڈسٹری کی سرپرستی کے لیے, شوبز کے لیے کیا کریں, اور گورنمنٹ کی بجائے آپ جو بڑے لوگ ہیں جو ملک چلاتے ہیں ان کو بھی کوئی پیغام دیں, کیونکہ وہ پرماننٹ رہنے والے ہیں, باقی تو نوکریوں پہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سیاستدان. تو وہ کیا کریں, چونکہ شوبز انڈسٹری ایک اتنا بڑا میڈم کہ جو دنیا بھر کو متاثر کر سکتی ہے, دنیا کو بدل سکتی ہے, پاکستان کا نیا امیج اور نئی شکل پوری دنیا میں جا سکتی ہے. دیکھیں پاکستان فلم انڈسٹری کے بارے میں اگر یہ حکومت سیریس ہوتی تو آپ یقین کریں کہ پاکستان فلم انڈسٹری پوری دنیا پر راج کر رہی ہوتی. لیجنڈ آف مولا جٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا ٹیلنٹ کتنا اعلیٰ ہے. یعنی پیسے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کا رائٹ امیج بھی پوری دنیا میں. دیکھیں آپ اس فلم نے وہ پاکستان کے یعنی ہندوستان کے 15 کروڑ کی فلم ہے جو بنی ہے لیجنڈ آف مولا جٹ, اور اس نے 4 ارب بنی جو پیسوں سے بنی فلمیں ان کو 3 دن کے بعد واپس بھیج دیے. اور ناصر بھائی اس کو ضرور مینشن کریے گا کہ انڈیا ان فلموں کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اتنا شائننگ. بھائی ہندوستان کو لوگ جانتے ہی فلموں کی وجہ سے. ہندوستان جو فلموں میں دکھاتے ہیں نا, بالکل صحیح, وہ ہے اسے دیکھ کے لوگ ہندوستان جاتے تو ان کو ہندوستان وہ نظر نہیں آتا. میں ان کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کی میں بات کہہ رہی تھی نا, وہ یہ ہے کہ انڈیا میں وہ لوگ اپنے آرٹسٹ کو بھگوان مانتے ہیں اور ہمارے یہاں غلط نام سے کہتے ہیں. تو مجھے یہ ڈبل سٹینڈرڈز میں اپنے بچوں کو نہیں میں پھنسانا چاہتی تھی. اوکے جی. تو اگر اس کی طاقت کو اندازہ لگا دیں, دیکھیں جس وقت دوسری جنگ عظیم میں جاپان پہ مارا تھا نا بم اور جرمن کو شکست ہوئی تھی, تو جرمن کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی چاقو آ گئے تھے. اسی طرح جاپان کے لوگوں کو بھی آ گئے تھے. تو امریکہ نے ان بچوں کے ہاتھوں سے چاقو گرانے کے لیے فلمیں بنائیں. آپ اس دور کی فلمیں دیکھیں, اور انہوں نے اس نسل کو جنگ سے دور کر دیا. جاپان بھی دور ہو گیا, جرمن بھی دور ہو گیا, ذہنی طور ذہن بدل دیا. اب دیکھیں جو پروپیگنڈا دھرندر نے کر دیا پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف, وہ مودی نہیں کر سکا. پاکستان کو ایک ٹیررسٹ ملک بنا کے دکھا تو دیا. لیکن اس طاقت اس اہمیت کو کسی نے سمجھی نہیں. اس کا یہ کھیل تماشا ہے. فلم کھیل تماشا نہیں ہے. فلم ایک بہت بڑا اتنا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس سے تو آپ اتنا دنیا کو کام لے سکتے ہیں. لیکن کاش کہ ہمارے لیڈر اور ہمارے بیوروکریٹ اس بات کو سمجھیں. وہ تو فیشن سمجھتے ہیں. فلم دیکھنے کا پنجابی فلم نہ کہنے میں نہیں دیکھی, انگلش فلم دیکھیں گے وہ. تو آپ جب اپنے کلچر کو خود ہی نہیں پروموٹ کرنا چاہتے. اب دیکھیں پچھلے 15-20 سال سے گزرا کلچر منسٹر نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم اپنے کلچر کو کیسے پروموٹ کریں گے.
تو میں تو صرف یہ لیڈر یہ جو بھی ہیں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں, ان کو ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ وہ مجھے جون علیہ کا جملہ بڑا پسند ہے کہ ہم بہترین ہو کر, کامیاب ترین ہو کر, حسین ترین ہو کر, قابل ترین ہو کر ایک دن مر جائیں گے. واہ. تو مرنا ہے آپ نے, اور آپ نے اس حساب سے زندگی گزاریں. وہ جیسے آپ نے کہا, جیسے انہوں نے کہا کہ حساب اکیلے نے دینا ہے, کہ بالکل اکیلے نے دینا ہے. یہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے, صرف اللہ اور انسان رہ جاتے ہیں. اور کلچر میں اور ایگریکلچر میں فرق ہونا چاہیے. ایک وقت تھا شعیب عزیز کو انہوں نے ایگریکلچر میں لگایا ہوا تھا, اور ایک ایسا شخص ہے جس کو کلچر کا پتہ نہیں, وہ کلچر کا منسٹر. تو انہوں نے کہا جیسے کیا بدقسمتی, شعیب عزیز ایگریکلچر میں اور وہ صاحب کلچر میں, جن کا کوئی واسطہ دور دور تک نہیں ہے. ایک کا ایگریکلچر سے واسطہ نہیں بنتا, دوسرے کا کلچر سے نہیں بنتا. آمنہ الفت صاحبہ, ناصر ادیب صاحب, عید کے دن آپ کو زحمت دی, بہت شکریہ, بہت ہی اچھا لگا. اور اگین عید مبارک, اور اللہ کرے ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو خوشیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اللہ میاں اسی طرح نصیب کرے. ناظرین, آج جس فیملی سے آپ ملاقات کر رہے تھے, آمنہ الفت ایک رول ماڈل ہے ان خواتین کے لیے جو ہر روز رونا روتی ہیں کہ جی میں کیا کروں, میں کیا کر سکتی ہوں. تو آج کی ان کی گفتگو میرے خیال میں ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح بچوں کی پرورش کی جا سکتی ہے, کس طرح والدہ کی جو گود ہے وہ بچوں کی ایک پہلی درس اور تربیت ہوتی ہے, کس طرح خاوند کے ساتھ ایک اچھی بیوی کی طرح چلا جا سکتا ہے, کس طرح ان کو سپیس دی جا سکتی ہے, کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. ناصر ادیب اگین ایک آئیڈیل فادر, ایک آئیڈیل ہسبینڈ, 50 سال کا سفر, اور آج یقین کریں کہ ان کی گفتگو سن کے میں بھی بڑا متاثر ہوا ہوں. اور عید کے دن یہ گفتگو, اس سے بڑا آپ کے لیے تحفہ ہو نہیں سکتا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اور ان کی جو کی ہوئی باتیں اس پہ عمل بھی کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.